السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو متقی، پرہیزگار، توبہ کرنے والے، پاک صاف رہنے والے، احسان نیکی کرنے والے اور صبر کرنے والے، اور اسی طرح انصاف پسند اور اسی پر توکل کرنے والے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان انسانوں سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کے مطابق اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہیں، اپنے وعدے پورا کرتے ہیں، اپنا جو وعدہ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ اسے پورا کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جد و جہد، کوشش اور سعی کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے محبوب بندے اور ان کی پہچان یہ ہے کہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اور اللہ رب العزت، اللہ پاک پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والے جو گناہوں سے بچتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں، اور احسان کرنے والے کہ جو ہر کام بہترین طریقے سے اور نیکی کے ساتھ کرتے ہیں، اور مصیبت اور تکلیف میں صبر کرنے والے، اور معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اور توکل کرنے والے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں جو دوسروں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں اور ان کے لیے بھلائی کا باعث بنتے ہیں، اور پھر وہ بندے قرآن والے ہیں جو قرآن پاک کے نور کے ساتھ چلتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اپنے بندوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ رب العزت اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں آواز لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس اعلان کے بعد آسمان کی مخلوق نورانی فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ بندہ مقبول کر دیا جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض رہو۔ پھر وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے ناراض رہتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں نورانی مخلوق جو آسمان میں ہے فرشتے، ان کو آواز لگا کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض رہو۔ اور پھر اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی اس بندے کی دشمنی جم جاتی ہے، زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن رہتے ہیں، اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔
تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے، ہم اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جو بھی سنت ہمارے پاس آئے اس سنت کو ہم زندہ کرنے والے بن جائیں۔ جب ہمارا حال ایسا ہوگا کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کرنے کی علامتیں تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند 6 علامتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ 6 علامتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کی اقتداء کرنا آسان ہو جائے۔ جس انسان پر، جس بندے پر یہ کام آسان ہو گیا تو اس کی یہ علامت ہے، نشانی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، مسلمان کا اپنے مومن بھائیوں کے لیے رحم اور انکساری، یعنی انکساری کرنے لگے اور غیر مسلموں کے ساتھ تعامل میں اعلیٰ ظرفی اختیار کرے، یعنی اعلیٰ ظرفی سے یعنی وہ اس کام کو کرے، اس کام میں لگ جائے۔ نمبر 3، اولیاء اللہ میں سے کسی ایک کے بارے میں دل میں بھی کسی بھی قسم کی عداوت یا کراہت دل میں نہ ہو، اور ان اولیاء اللہ میں سے کچھ ولی ایسے کہ وہ پوشیدہ بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، اس لیے مومن کو دوسروں کی عیب، یعنی دوسروں کے عیب کے بجائے اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور بہتر جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 4، ایسے فرائض، یعنی نمبر 4 ایسی علامت کہ جس سے اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے، وہ علامت یہ ہے کہ اسے فرائض کی ادائیگی اور کثرت نوافل کی اس قدر توفیق مل جائے کہ تسبیح اور تقدیس الہی اس پر غالب رہے اور اس کا دل، ہاتھ، پاؤں، زبان اور اس کے سارے اعضاء پر ایمانی حکمتیں اور اصلاحی ثمرات جاری ہو جائیں، تو یہ علامت ہے کہ یہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے اور اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت کے نتیجے طور پر اور فرشتوں اور اہل آسمان کی اس سے محبت کے نتیجے میں اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت ہو جانا، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی اس طرح کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6 علامت یہ ہے کہ مومن اپنے نفس کو اطاعت کی طرف راغب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اسے مشغول پائے، یعنی ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور آیات کریمہ اور یعنی قرآن پاک کی آیات میں مشغول رہے، اور جب بھی اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان سے ذکر جاری ہو تو سمجھ لو کہ یہ ایسا شخص ہے
کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ علامت ایسی ہے یہ کہ اس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، ذکر اذکار کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکامات پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔